کیا میں ایک اچھی ماں ہوں؟ کیا میں بری ماں ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اچھے سے نبھا سکتی ہوں؟ ہم سب کو نا ان سوالات کے جوابات چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو پریشر ہے نا ہر ایک کے مائنڈ پر ہوتا ہے۔ ہر ماں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک اچھی ماں بن سکتی ہے، کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے نا ہمارا، ہر قدم پر ماں کو جج کرنے لگتا ہے۔ بچہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی شرارت کرتا ہے تو فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی ماں نے ہی اس کی تربیت ایسی کی ہے۔ تو ویسے تو سب مائیں اچھی ہوتی ہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے، اور وہ ماں جو بیٹھ کر سوچتی ہے کہ کیا میں ایک اچھی ماں ہوں یا بری ہوں، وہ یقیناً ایک اچھی ماں ہے۔ کیونکہ جو بری ماں ہوتی ہے نا کبھی بیٹھ کر سوچتی ہی نہیں ہے، زمانے کی خرافات میں اتنی بزی ہوتی ہے کہ اس کو یہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک اچھی ماں ہے یا بری ماں ہے۔ اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، بچے بری صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ تو جب بھی آپ کے ذہن میں آئے نا کہ یہ خیال آئے کہ کیا میں اچھی ماں ہوں، تو پھر اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ ایک اچھی ماں ہیں۔ تبھی تو آپ اس بات پہ فوکس کر رہی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کر سکتی ہیں، یا آپ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کیسے ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان شارٹ، ایک ماں کی حیثیت سے نا ہماری صرف دو ہی ذمہ داریاں ہیں، ایک اپنے بچوں کو خوش رکھنا اور دوسرا خود کو خوش رکھنا، نہ کہ اس سوسائٹی کو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایسی 9 پیرنٹنگ ٹپس کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ ان کو فالو کر لیں گے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا جو بانڈ ہے نا اس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن، آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ تو سب سے پہلے جو چیز جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے تعلق کو اسٹرانگ کرتی ہے نا وہ یہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے بچے اگر جب ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں نا، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، ہمیں لگتا ہو کہ جو وہ بچہ کہہ رہا ہے نا اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بے مقصد سی بات کر رہا ہے، پھر بھی ہمیں اس کی بات کو غور سے سننا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور ہم اپنے کام میں بزی ہیں اور اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو یہ لگتا ہے کہ میری ماں جو ہے نا میری بات نہیں سنتی۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اب تو بچہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ سے کہہ رہا ہے جس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، وہ ہم پریشان ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے دوستوں میں بیٹھتا ہے، کس طرح کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ، تو اس وقت وہ ان چیزوں کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بچہ آ کر ہم سے بات کرے تو ہمیں اسے بہت غور سے سننا چاہیے، اپنے سارے کام چھوڑ کر پہلے ہمیں اس کی طرف دھیان دینا ہے کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اسے اپنی امپورٹنس کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، اس سے پھر ہمارا جو ہے نا اس کے ساتھ ریلیشن مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن فرض کریں آپ بہت ضروری کام کر رہے ہیں تو ہم بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ میں 2 منٹ میں اپنا کام ختم کر کے نا آپ کی بات سنتی ہوں۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کام ختم کر کے بھول جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا بچہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ پھر آپ اپنا کام کمپلیٹ کر کے بچے کے پاس جائیں اور اسے پوچھیں، بچے کو بتانا چاہیے، اس کو یاد دلانا چاہیے کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتا تھا، تاکہ بچے کو بھی پتہ چل جائے کہ ماں اس وقت کسی بہت ضروری کام میں مصروف تھی، اس لیے اس نے میری بات نہیں سنی تھی، لیکن وہ میری بات سننے میں دلچسپی رکھتی تھی، اسی لیے تو میری بات سننے آئی ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان کی چھوٹی چھوٹی میٹھی باتوں پر جتنی توجہ دیتے ہیں نا اتنا ہی وہ ہم پر پھر کھلنے لگتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زندگی کی سب باتیں، سب چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بہت مضبوط اپنا بانڈ جو ہے نا، ریلیشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اگلی ذمہ داری جو ہمارے بچوں کی ہم پر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا بچوں کے لیے، کیونکہ جو بچے ہیں ہم پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، ہمیں ان کو برا نہیں فیل کرانا کہ ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مائیں تھکاوٹ میں یا ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، بچوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ان سے کہتی ہیں کہ میں تمہارے لیے بہت کچھ کرتی ہوں، تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں، تمہارے لیے کپڑے دھوتی ہوں، گھر کے سارے کام کرتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ نا منفی نگیٹو فیلنگ آنے لگتی ہیں اس کے مائنڈ میں۔ اب کیا ہوگا کہ وہ جب آپ کام کر رہے ہوں گے نا تو وہ اپنے اندر ایک نگیٹو فیلنگ جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنے لگے گا۔ اب منفی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ میری ماں بہت بری ہے، اسے میرے لیے کام نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ یہ نیگیٹو فیل کرنا شروع کر دے گا، وہ آپ پر ترس کھانے لگ جائے گا، خود کو نیگیٹو فیل کرنے لگے گا کہ دیکھو میں کتنا برا ہوں، میں کتنی سیلفش ہوں کہ میری وجہ سے میری ماں پریشان ہے، میری وجہ سے میری ماں کو اتنے کام کرنے پڑتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے آہستہ آہستہ نا جذباتی طور پر کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اور جب ہم بچوں کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ماں ہمارے لیے جو کچھ بھی کر رہی ہے نا وہ آؤٹ آف لو اور آؤٹ آف کیئر کر رہی ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو جب ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس میں خوشی ملتی ہے۔ ہم ایسا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں بدلے میں ہمیں کچھ ملے گا۔ تو یہی ویلیوز جو ہے نا بچوں کے اندر جاتی ہیں جو انہیں ایک اچھا انسان بننے میں مدد دیتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا رشتہ تو پھر ان کے ساتھ مضبوط ہوتا ہی ہے۔ تو اسی طرح ہم ماؤں کی یہ ایک اور عادت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں نا، کوئی کام ہم بہت ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ یہ کام اتنے ٹائم میں ہم نے ختم کرنا ہے اور بہت امپورٹنٹ کام ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی نا ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، کوئی بچہ آ کے ہمیں پریشان نہ کرے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ کوئی الگ سے کوئی اور کام اس میں آ جائے تو ہمارا کام اور بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بچہ ہمیں کہتا ہے نا کہ اپنی مرضی سے کوئی کرنا چاہتا ہے اور ہم سے پوچھنے آتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے سیدھا انکار کر دیتے ہیں، ہم ہر چیز کو نا نہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ پھر نا فیوچر میں اپنی ماں سے کسی بھی کام کی اجازت لینا ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر اس کے پاس پوچھنے ہی نہیں آتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے بچے کو یہ احساس بھی ہرگز مت ہونے دیں کہ ہم ہر چیز کو سنے بغیر یا اسے انالائز کیے بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو بچہ اگر کوئی درخواست ہمارے پاس لے کر آیا ہے، کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے ہم سے، چاہے وہ 2 سال کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی بات سننی ہوگی تاکہ اس کو اپنی امپورٹنس کا احساس ہو، یا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی جو وہ بچہ کہہ رہا ہے، جو مطالبہ کر رہا ہے یا جو وہ ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، یا صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا میرا کام اضافی ہو جائے گا، میرا تھوڑا سا زیادہ کام مجھے کرنا پڑ جائے گا، یا میری ایفرٹ تھوڑی زیادہ لگ جائے گی، میرا کام یعنی کہ تھوڑا بڑھ جائے گا اس کے کام کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں ریجڈ نہیں ہو جانا، ہمیں تھوڑا فلیکسیبل رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کی بات کو سننا ہی ہوگا، اچھے سے سن کر ان کو ریسپونس دیں۔ اگر ہم ہر چیز کو اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ جو میں چاہوں ویسے ہی ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ہم ان کو نا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کنٹرول میں کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا۔ یعنی کہ ہمیں اپنے اندر نا تھوڑی لچک پیدا کرنی ہے، یعنی اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ پھر ہم پر زیادہ اعتماد بھی کرنے لگیں گے، وہ پھر ہم سے اپنے مسائل پر بات بھی کریں گے، وہ ہماری اجازت بھی لیں گے، اور ان کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ اب ایسا ہے کہ ہمارے بچوں کو نا ہم پر یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہماری ماں جو ہے نا ہم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، حالات کچھ بھی ہوں، چاہے میں کتنے ہی نمبر حاصل کروں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میں کسی مقابلے میں کوئی پرائز ون کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جیتتا ہوں یا نہیں، یا اگر کوئی میرے مارکس کم آتے ہیں، کوئی دوسرا بچہ مجھ سے زیادہ سمارٹ نکلا، اس نے زیادہ نمبر لے لیے یا پرائز اس نے لے لیا، تو اس سے بھی آپ اب بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کریں گی کہ جیسی پہلے میری ماں مجھ سے محبت کرتی تھی۔ یعنی کہ جو بچوں کے لیے ماں کی محبت ہے نا، ان کی کارکردگی یا رویے کی بنیاد پر بالکل بھی بدلنی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سخت ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہماری محبت ہے نا یہ بالکل غیر مشروط ہونی چاہیے، کسی شرط کے بغیر، نمبر جیسے بھی بچے کے آئے، بچہ جیسا بھی پرفارم کرے، ماں کی محبت بچے کے لیے ہمیشہ ایک جیسی ہونی چاہیے، تاکہ بچوں کو اس پر یقین ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات کچھ بھی ہوں، چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، زندگی میں کوئی بھی صورتحال آئے نا، میری ماں ہمیشہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرے گی جتنی وہ اب کرتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں خود انحصار بنانے کی کوشش کریں، خود پر ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ کریں انہیں، یعنی جہاں تک ممکن ہو بچوں کو اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماؤں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام، سارے کام ہم خود کریں گے نا، ہم انہیں چمچ کے ساتھ خود کھلائیں گے، اگر ان کے جوتوں کے لیسز تک خود بند کریں گے،
تو پھر جب بچہ بڑا بھی ہو جائے گا نا، اور اگر ہم اس کو پھر بھی اتنا ہی لاڈ پیار کریں گے تو پھر آپ کا بچہ کیسا محسوس کرے گا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بچہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میری ماں کتنی اچھی ہے، لیکن جو بچہ ہے نا وہ پھر مکمل طور پر آپ پر ڈیپینڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جب وہ کریئر بنائے گا اپنا، اور یا کسی بھی اور رشتے میں انٹر ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اسے ایسا ہی ملے جو اس کے لیے تمام کام کرے گا۔ یعنی بچہ نا پھر ہمیشہ ایک سہارے کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس پر وہ مکمل طور پر انحصار کر سکے، ڈیپینڈ کر سکے، کوئی اس کو کام کر کے دیتا رہے، تو وہ پھر کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا۔ اب ایک ماں کے طور پر ہم بچے کی نظر میں اچھے ہوں گے اگر ہم اس کے تمام کام کریں اور اس کا لاڈ پیار اٹھائیں، لیکن اس بچے کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے، اس کی جو ہے نا پرورش کے لیے یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ بحیثیت ماں یہ ایک ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ زندگی میں جہاں بھی شامل ہوں، جس بھی کہیں بھی جائیں نا، ان کو کبھی پرابلم نہ ہو، وہ خود ہر فیصلہ لے سکیں اور خود ہر کام اپنے ہاتھ سے کر سکیں، اور جب بھی اتنی بڑی دنیا میں وہ باہر آئے نا، ہر قسم کے چیلنجز اور حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اگر ہم ان کی تربیت ہی اس طرح سے کریں گے، خود پر ڈیپینڈ رکھیں گے، خود ہر سارے کام کر کے دیں گے نا، تو وہ کبھی بھی اس دنیا کے چیلنجز کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح اگر ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ریلیشن کو مضبوط بنانا ہے نا، تو ہمیں ان کے ساتھ ایک معیاری وقت گزارنا ہوگا۔ ہم ایسا فیل کرتے ہیں کہ ایز اے ماں ہماری ذمہ داری ہے اچھا کھانا پکانا، گھر کو صاف رکھنا، وقت پر کپڑے تیار کرنا، انہیں ہوم ورک کرانا، انہیں آداب سکھانا، لیکن سب سے جو اہم چیز ہے نا، بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب اب یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کتنا زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 10 منٹ بھی بچے کے لیے نکال پا رہے ہیں نا، تو ان 10 منٹوں میں بھی بچہ محسوس کر سکے کہ اس کی ماں اس سے کتنی محبت کرتی ہے اور ان دونوں کے درمیان کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ اس وقت ہمیں بچوں کے ساتھ بچہ بننا ہے، ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھی ہیں اور خود موبائل پر بزی ہیں، نہیں۔ بچوں کو کوالٹی ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ بچوں پر ہونی چاہیے۔ ہمیں ان سے بہت پیار کرنا ہے، انہیں گلے لگانا ہے، ان سے بات کرنا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کے ساتھ ہنسنا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنا ہم ان کے ساتھ ہنستے ہیں نا اور انہیں ہنساتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں پرفیکٹ ماں بننے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ایک بہترین ماں بننے کی کتنی ہی کوشش کریں، ہم کبھی بھی ایک پرفیکٹ ماں نہیں بن سکتے۔ پرفیکٹ ماں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ہم سے بہتر کوئی ماں نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی دوسری ماں اپنے بچوں کے لیے بہتر کھانا پکاتی ہو یا کچھ اور بہتر کر رہی ہو، ہم سے زیادہ اچھا کر رہی ہو۔ ہمارے بچوں کے لیے ہم سے بہتر کوئی ماں نہیں ہے۔ چاہے ہم ایک پرفیکٹ ماں بننے کی کتنی ہی کوشش کریں، ہم کبھی بھی ایک بہترین ماں نہیں بن سکتے، لیکن ہمارے بچوں کے لیے ان کی ماں پرفیکٹ ماں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش ایک پرفیکٹ ماں بننے کے لیے نہیں کرنی، بلکہ ایک خوش ماں بننے کی کرنی ہے۔ ہمارے بچوں کو اپنے ماں میں جو تصویر نظر آنی چاہیے نا، وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ماں بہت خوش رہتی ہے، خوش مزاج ہے اور زندگی سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ تو اس پر میں آپ کے لیے ایک اگلی ویڈیو بناؤں گی کہ آپ کیسے ایک ہیپی موم بن سکتی ہیں، تو اس کو آپ نے ضرور واچ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کے طور پر ہمیں کبھی بھی جو ہے نا اپنے بچوں کو اپنے پارٹنر کے بارے میں کوئی نگیٹو بات نہیں کہنی ہے، کیونکہ ایک بچے کے لیے نا پیرنٹس، ماں اور باپ دونوں برابر ہیں۔ جب کوئی ہمارے والدین کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے نا، تو ایسے ہی جب ایک ماں بچے کے باپ کے بارے میں کوئی منفی بات کہتی ہے نا، تو اس کے ذہن میں بھی ایک نیگیٹو امیج کریٹ ہو جاتا ہے، پھر بچے اپنے والدین پر اعتماد نہیں کرتے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم پر بھروسہ کریں، ہمیں کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے پارٹنر کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کہنی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ لاڈ پیار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ جو کچھ بھی کہے، جو مطالبہ کرے وہ ہم پورا کریں، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو۔
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے سارے مطالبات کو پورا کرتے رہیں گے نا، چاہے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو پھر صحیح اور غلط میں جو فرق کرنے کی حکمت ہے نا، جو وزڈم ہے، وہ ان میں پیدا نہیں ہوگی۔ تو جتنی جلدی ممکن ہو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ ان کے کون سے جو مطالبات ہیں قابل قبول ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں، اور کون سے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ ہمیں انہیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھانا ہے۔ اگر ہم ان سے اتنا زیادہ لاڈ پیار کرتے رہیں گے، انہیں خراب کریں گے، تو فیوچر میں کیا ہوگا کہ پھر ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ ہمارے ریلیشن شپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ڈیمانڈز کرنے لگیں گے جو ہم پورا نہیں کر سکیں گے، اور پھر ہمارے ریلیشن اور ان کے ریلیشن میں ایک دراڑ آ جائے گی جو کبھی فل نہیں ہو سکتی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔